رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا، ھذا شہر اللہ، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، وشہری شعبان، اور شعبان میرا مہینہ ہے، شہر رمضان امتی، رمضان المبارک کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میرے اس رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور میری زندگی میں اتنی برکت عطا فرما کہ ہمیں المبارک تک پہنچا دے۔ تو رجب المرجب کا مہینہ شان والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، یہ تمہید اور آغاز ہے رمضان المبارک کا۔ تو اس مہینے میں بے شمار واقعات وقوع پذیر ہوئے، ان میں سے ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی۔ اس میں چند مرد اور عورتیں شامل تھے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس جگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ جب مہاجرین کا یہ قافلہ سرزمین حبشہ میں پہنچا تو کافروں نے، کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے ایک میٹنگ کی۔ اس میں یہ کہا کہ آج مسلمان یہاں سے چلے گئے ہیں ہجرت کر کے، اور ان کے اسلام اور دین کی طاقت یہ ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ اس کو جتنا دباؤ اتنا ہی ابھرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، ایک وفد مقرر کرو جو وہاں جا کر نجاشی سے کہہ کر ان کو واپس لے آئے۔ حبشہ کے بادشاہ کو اس دور میں نجاشی کہا جاتا تھا، اسی طرح فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، تو حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ تو وفد گیا یہاں سے حبشہ۔ اس وفد کا جو کمانڈر اور سپہ سالار تھا، جو سالار تھا، جو امیر تھا، وہ عمرو بن العاص تھے، جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے۔ اور ڈپٹی ان کا کمانڈر جو تھا، ڈپٹی امیر جو تھا، سیکنڈ امیر جو تھا، ان کا نام تھا عبداللہ بن ربیعہ۔ یہ دونوں فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کیونکہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، جب فتح مکہ ہوا اس سے پہلے تک، صلح حدیبیہ تک یہ کہتے تھے کہ اگر میرا سارا قبیلہ مسلمان ہو جائے تو میں نہیں مسلمان ہوگا، میں تو اسلام اور مسلمانوں سے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ لیکن جب اللہ نے ہدایت کے دروازے کھولے تو حضرت عمرو بن العاص اس وقت حضرت نہیں بنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے لیکن حضرت نہیں بنے ہیں۔ حضرت بنتا ہے بندہ ایمان لانے سے۔ بہرحال یہ قافلہ وہاں پہنچا، انہوں نے سب سے پہلے جا کر نظر و نیاز اور پیسے پوسے دینا شروع کر دیے۔ جو نیچے والا افسر شاہی نوکر شاہی طبقہ تھا ان کو پیسے دیے، سب کو رام کیا، اپنی طرف لگایا۔ اور ان کے دل میں یہ تھا کہ باہر سے ہم صحابہ کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جو مسلمان ہیں، نجاشی سے ملاقات کروائے بغیر، ان کا سامنا کروائے بغیر ہم باہر سے انہیں پکڑ کر واپس لے آئیں۔ انہوں نے جا کر ان افسر شاہی نوکر شاہی سے ملاقاتیں کی، پیسے اور دولت نچھاور کی۔ نجاشی سے ملاقات طے ہو گئی۔ اس ملاقات میں انہوں نے جو موقف رکھا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہمارے علاقے سے کچھ لوگ آپ کے علاقے میں، آپ کی سلطنت میں ہجرت کر آئے ہیں، انہوں نے اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا ہے۔ چلو انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا تھا، وہ عیسائیت اختیار کر لیتے، آپ کے مذہب میں آ جاتے، لیکن ظلم یہ ہے کہ آپ کے مذہب میں بھی نہیں آئے۔ وہ عیسائی بھی نہیں بنے
وہ اپنے مذہب پر قائم بھی نہیں رہے، دین ابراہیمی بھی چھوڑ دیا، اب وہ ایک نئے مذہب پر ہیں، وہ فتنہ پرور ہیں، وہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، وہ آپ کی سلطنت میں بھی آگ لگا دیں گے، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کی سلطنت میں امن اور عافیت رہے، آپ انہیں ہمارے حوالے کریں۔ پیسے جو دیے ہوتے تو سارے جو مملکت میں جو سارے مصائبات تھے وہ سارے ان کی تائید میں آوازیں نکالنے لگے، ہاں جی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، ہمیں امن چاہیے، ہمیں عافیت چاہیے۔ یہ کون سا فرقہ آ گیا جو نیا وجود میں آیا ہے، اپنا بھی دین چھوڑ چکا ہے، عیسائیت میں بھی نہیں آئے۔ تو نجاشی نے کہا جی بلاؤ انہیں، میرے سامنے ان لوگوں کو پیش کیا جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس وارنٹ آ گئے، بھی آؤ بھی بادشاہ سلامت آپ کو بلاتے ہیں۔ صحابہ آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے اپنا ایک امیر مقرر کیا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا، بھی بات آپ نے کرنی ہے۔ طریقہ کار بادشاہ کی خدمت میں آنے کا یہ تھا کہ سب سے پہلے سجدہ کیا جاتا، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا بھی سجدہ انہیں کرنا نہیں ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، جو بھی ہو جائے، جان کٹتی ہے کٹ جائے، سر قلم ہوتا ہے ہو جائے، لیکن اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا۔ اب یہ لوگ آئے، سجدہ نہیں کیا تو کوہرام برپا گیا، دیکھا نا بادشاہ سلامت ہم نہیں کہتے تھے یہ گستاخ ہیں، بدتمیز ہیں، بے ادب ہیں، اب دیکھو آداب شاہی کا بھی پتہ نہیں ہے، سجدہ نہیں کیا۔ تو بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ تم نے سجدہ بھی نہیں کیا، ان کا تمہارے ساتھ کیا جھگڑا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار نے تقریر فرمائی، انہوں نے فرمایا بادشاہ سلامت ہم ایک دوسرے کو لوٹا کرتے تھے، ایک دوسرے کے حقوق مارتے تھے، بہنوں کے حصے کھا جایا کرتے تھے، بہنوں کے حقوق نہیں دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ بادشاہ سلامت پھر اتنے میں ہم ظلمت کی اندھیریوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ کو ہماری اس حالت زار پر ترس آیا، اللہ نے ہم پر اپنا آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انہوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ظلم ہے، انہوں نے ہمیں بتایا والدین کے حقوق یہ ہیں، اللہ کے حقوق یہ ہیں، یہ حقوق العباد ہیں، یہ حقوق اللہ ہیں، نماز ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ مخلوق کو کسی تکلیف دہ چیز سے بچانا بھی صدقہ ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کسی پتھر کا اٹھا دینا بھی باعث ثواب ہے، کانٹوں کا اٹھا دینا بھی باعث ثواب ہے، ایک دوسرے کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ دل میں رکھو، یہ بھی تمہارے لیے آخرت کا اجر ہے۔ فرمایا ہمیں ہمارے آقا نے یہ بتایا کہ کسی کا مال چوری کر کے نہیں کھانا، کسی کو تکلیف نہیں دینی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، انہوں نے ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائیں، ہمیں انہوں نے بتایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہیں جھکانا، اس لیے بادشاہ سلامت ہم نے آپ کو سجدہ نہیں کیا، ہم تو اپنے آقا کو بھی سجدہ نہیں کرتے، کسی بادشاہ کو کیسے کریں؟ بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ایک بات سمجھ نہیں آئی، یہ تمہیں لینے کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے کسی کو گالی نہیں دی، ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا، ہم آزاد لوگ ہیں، آپ ان سے سوال کریں، عبید نحن ام احرار، ہم غلام ہیں یا آزاد ہیں؟ انہوں نے کہا جی آزاد ہیں۔ عمر بن عاص نے کہا آزاد ہیں۔ دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم پر کسی کا قصاص ہے، ہم نے ظلمن کسی کو قتل کیا ہے؟ کہا قتل نہیں کیا۔ اگلا تیسرا سوال، کیا ہم نے کسی کا قرضہ دینا ہے؟ کہا قرضہ بھی نہیں دینا۔ جب یہ سوال اٹھائے تو بادشاہ نجاشی نے کہا کہ عمر بن العاص جواب دو ان سوالوں کا۔ اب جواب کوئی نہیں، لینے کیوں آئے ہیں؟ تو اب بازی پلٹ گئی تھی، بادشاہ سلامت کا ذہن بن گیا تھا کہ ان کو حوالے نہیں کرنا۔ انہوں نے اب اگلا شوشہ چھوڑا، یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ صحابہ کے بے ادب ہیں، جیسے ہمارے دور میں بھی ہوتا ہے، یہ اہل بیت کے گستاخ ہیں، یہ رسول کے گستاخ ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے بھی کہا ہم یشتمون عیسیٰ و امہ، یہ عیسیٰ اور اس کی اماں کو گالیاں دیتے ہیں۔ اب نجاشی نے کہا بھی کیا کہتے ہو عیسیٰ کے بارے میں اور ان کی اماں کے بارے میں؟ حضرت جعفر طیار نے وہ تاریخ ساز تقریر فرمائی۔ وہ تقریر کیا تھی؟ وہ اللہ کا قرآن تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ پھر آگے چلتے چلتے
یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، جو اللہ کے قرآن نے بتایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سے قوم پوچھنے لگی، اے مریم نہ تیری اماں بری تھی نہ تیرا باپ بد چلن تھا، یہ تو بچہ کہاں سے لائی؟ فاشارت الیہ، عیسیٰ چھوٹے سے بچے کی طرف اشارہ کیا، وہ چھوٹا سا 3 دن کا بچہ ماں کی گود میں بول پڑتا ہے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمانی ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، میرا پیدا ہونا اس دنیا میں آنا بھی مبارک، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا بھی مبارک۔ قرآن کی تاثیر اپنی جگہ پر ہے، کوئی نہ بھی مانتا ہو دل پر اثر کرتی ہے۔ تو حضرت جعفر طیار نے جب سورہ مریم کی تلاوت فرمائی، نگاہ اٹھا کر دیکھی صحابہ نے، ہر پادری رو رہا تھا، نجاشی بھی رو رہا تھا۔ جب تلاوت ختم ہوئی نجاشی نے ترکا اٹھایا، کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس تلکے سے نہ حضرت عیسیٰ زیادہ تھے نہ کم تھے، یعنی جتنا اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے نہ اس سے زیادہ تھے نہ کم تھے، وہی حق ہے وہی سچ ہے، میں تمہیں یہ لوگ حوالے نہیں کر سکتا۔ اور نجاشی نے بھی کہا، وہ اسلام اپنا راستہ خود بناتا ہے، نجاشی نے کہا کہ آج میں امور سلطنت کے کاموں میں مصروف ہوں، نہیں تو میں چل کر حضرت محمد الرسول اللہ کے قدموں میں جاتا اور مسلمان ہوتا، لوگوں مجھے کلمہ پڑھا اس محمد کا جو تمہارے پاس مبعوث ہوئے ہیں۔ نجاشی وہاں مسلمان ہوئے اور یہ ناکام ہو کر واپس آئے۔ عمرو بن العاص، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہ عمرو بن العاص کو ہدایت عطا فرما۔ ہدایت ملی، عبداللہ بن ربیعہ یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر۔ بہرحال یہ ہجرت جو ہے وہ رجب المرجب میں ہوئی، اور نجاشی کا جب انتقال ہوا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سارے حجابات ہٹا دیے ہیں، نجاشی کا جنازہ میرے سامنے کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کی بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ جب آپ بدر سے واپس تشریف لائے، حضرت اسامہ بن زید دوڑتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ کی لخت جگر کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہوا کرتی تھی، باہر سے کبھی تشریف لاتے تو سیدھا مسجد میں آتے، آج بھی امت کو یہی حکم ہے، سفر سے واپس آؤ پہلے مسجد آؤ، مسجد آ کر وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ المسجد تحیۃ الوضو پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد شکر ادا کرنے کے بعد پھر آپ اپنے گھر کو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت مبارکہ تھی، لیکن آج کے دن میں میرے آقا مسجد میں نہیں گئے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید نے جب بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کو قبرستان لے جایا گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز قدموں سے فرمایا، اس اتنی تیز چل رہے تھے آپ کی کملی گر رہی تھی، آپ جنت البقیع میں پہنچے، سلیپیں رکھی جا چکی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت ہو تو سلیپیں ہٹانے آپ دیدار کر لیں۔ فرمایا کہ اب محمد حوض کوثر پر اپنی بیٹی سے ملاقات کرے گا، میری شریعت میں جائز نہیں ہے کہ قبر بند ہو جانے کے بعد دوبارہ کھولی جائے، جو قانون میری امت کے لیے ہے وہی اس امت کے نبی کے لیے بھی ہے۔ فرمایا کہ قبر کھولنے کی اجازت نہیں، دعا فرمائی۔ حضرت امت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس دن میرے ابا اس قدر روئے کہ وہ جو چھوٹا رومال تھا وہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ جنت البقیع میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کے لیے دعا فرمائی قبر پر کھڑے ہو کر، لیکن غائبانہ نماز جنازہ اپنی بیٹی کا بھی نہیں پڑھا، کسی صحابی کا نماز جنازہ اس کے علاوہ نہیں پڑھا، وہ بھی نجاشی کی خصوصیت تھی، آپ نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا تھا۔ بہرحال یہ محبت تھی۔ حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا تھا کہ عبداللہ یہ ہیں تو ہمارے رشتہ دار اور عزیز ہی ہیں، چھوڑ دو انہیں،
تو انہوں نے کہا تھا، عبداللہ بن ربیعہ نے کہا نہیں نہیں ایک بار اور کوشش کرنی چاہیے۔ ہم نے ساری کوشش کی لیکن ہم نجاشی کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو واپس لانے میں ناکام ہو گئے۔ پھر جب غزوہ خیبر ہو رہا تھا، بعد میں واپس آئے غزوہ خیبر میں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری غزوہ فرمایا، غزوہ تبوک فرمایا، وہ بھی رجب المرجب میں ہوا تھا۔ بے شمار واقعات ہیں رجب کے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی رجب المرجب میں ہوا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو باقی جو واقعات ہیں پھر ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔